بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق کی بد دعا انسان کو کس طرح بے برکتی کی طرف لے جاتی ہے اور انسان اس سے کس طرح پریشانیوں میں گر جاتا ہے۔ رزق انسان کو کب بد دعا دیتا ہے، اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ساتھ ہی احادیث نبویہ کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والی ہے، اور اپنے گھر کی خواتین کو بھی اس بارے میں ضرور بتائیے گا تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر ان باتوں کے بارے میں جان سکیں۔ ناظرین، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آس پاس کے آج کے دور میں رزق کی ناقدری بہت ہی عام ہو گئی ہے۔ گھر میں جو بھی کھانے کی چیز ہوتی ہے، اس کو ضائع کرنا بہت ہی معمولی چیز سمجھا جاتا ہے۔ اس کو بہت سے لوگ گندی نالیوں میں بہا دیتے ہیں اور بہت سے لوگ اس کو کسی گندی جگہ، کسی کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں پھینک دیتے ہیں، جس سے اس کی بد دعا لگتی ہے اور بے برکتی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی بارے میں حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں بیٹھے تھے تو ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت غریب ہوں، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے اور کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جس سے میں اپنی بھوک مٹا سکوں۔ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میری غربت کم ہو جائے اور مجھے اللہ رب العزت دولت عطا فرما دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم چاول کھایا کرو، اس سے تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ شخص چلا گیا اور کچھ دیر بعد ایک اور شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس بہت دولت ہے، اتنی کہ سنبھال نہیں سکتا، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جس سے میری دولت تھوڑی کم ہو جائے اور میں اس کو سنبھال سکوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاول کھایا کرو، اس سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ شخص بھی چلا گیا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو مجلس میں بیٹھے صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی کہ غریب شخص آپ کے پاس آیا، اپنی غربت کی شکایت لے کر آیا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ چاول کھایا کرو، اور پھر ایک امیر شخص آیا، اپنی امیری کی وجہ سے آپ کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے اس سے بھی کہا کہ چاول کھایا کرو، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی چاول پکاتا ہے تو اس کے کھانے میں چاولوں میں ایک ایسا دانہ ہوتا ہے جو اللہ کی رحمت اور برکت والا دانہ ہوتا ہے، اور جب غریب آدمی چاول پکائے گا تو تھوڑی مقدار میں چاول پکائے گا اور ایک ایک دانہ سنبھال کر کھائے گا اور ان کو ضائع نہیں کرے گا، تو اس طرح جو رحمتوں اور برکتوں والا دانہ ہے وہ اس کے پیٹ میں چلا جائے گا اور اللہ کی رحمت اور برکت کا سبب بن سکتا ہے، اور اس سے اس کے رزق کی فراوانی حاصل ہوگی۔ اور جو امیر شخص ہے، جب وہ کھانا یا چاول پکائے گا تو وہ زیادہ مقدار میں چاول پکائے گا اور وہ کھانے میں کوئی خیال نہیں کرے گا، جب کھانے کے لیے نکالے گا تب بھی زیادہ نکالے گا اور برتن میں چھوڑ دے گا، بہت سارے چاول ضائع کرے گا۔ اسی طرح جو رحمتوں اور برکتوں والا دانہ ہے، اس کو بھی ضائع کر دے گا۔ اس کی بے قدری اور ناشکری کی وجہ سے اس کی دولت کم ہو جائے گی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جتنی رزق کی ناقدری اور ناشکری کی جائے اتنا ہی ہمارا رزق ختم اور کم ہو جاتا ہے، رزق میں بے برکتی بڑھتی جاتی ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اس سے ہمارے رزق میں برکت ہوتی ہے اور اللہ رب العزت ہمارا رزق بڑھاتا جاتا ہے۔ اس کا ثبوت براہ راست قرآن پاک کی اس آیت سے ملتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں ان کو بڑھا دوں گا، اور اگر تم شکر ادا نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، اور قدر کا شکر کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے۔ جب انسان قدر کرے گا تو شکر بھی ادا کرے گا، اور جب وہ شکر ادا کرے گا تو اس کے رزق میں اضافے کا سبب بنے گا۔ اور جو انسان جس چیز کی بھی ناقدری اور ناشکری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا، تو وہ اس کے رزق میں بے برکتی اور پریشانیاں اور ناکامیوں کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے
کہ ہم رزق کی قدر کریں اور اس کو ضائع ہرگز نہ کریں۔ اللہ کی نعمتوں کو سنبھال کر استعمال کریں تاکہ ہمارے رزق میں برکت ہو اور ہم پریشانیوں سے بچے رہیں۔ رزق کی ناقدری اور اللہ کی ناشکری کا کیا نقصان ہے، اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حقائق ملاحظہ فرمائیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو اخلاق کا درس دے رہے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا، امیر المومنین، زندگی میں اچانک عذاب اور مصیبتوں کی کیا وجہ ہے؟ جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک بندے کی زندگی میں اچانک عذاب اور مصیبتیں صرف ایک وجہ سے آتی ہیں اور وہ وجہ رزق کی ناقدری ہے۔ پوچھا گیا کہ وہ کیسے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب کوئی انسان بچا ہوا کھانا ضائع کرتا ہے اور اس کو پھینکتا ہے تو جب وہ پاؤں میں روندا جاتا ہے، جب وہ کچلا جاتا ہے تو وہ اللہ سے فریاد کرتا ہے، یا اللہ، تو نے ہمیں انسان کے لیے پیدا تو کیا لیکن انسان ہماری قدر نہیں کر سکتے، اس لیے اے بندہ خدا، جب تم کھانا کھاؤ تو اتنا ہی لو جتنا کھا سکو اور کھانے کو ضائع نہ کرو، کیونکہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، اگر کھانا کھاتے ہوئے دسترخوان پر روٹی کا ٹکڑا گر جائے تو اس کو اٹھا کر بسم اللہ پڑھ کر کھا لیا کرو، اور یہ روٹی تمہارے لیے شفا کا سبب بنتی ہے۔ اگر راستے میں چلتے ہوئے کہیں روٹی پر نظر پڑ جائے تو اس کو اٹھا لینا چاہیے اور اس کو بسم اللہ پڑھ کر کہیں صاف جگہ، کسی کنارے یا کسی اونچی جگہ پر رکھ دیا جائے جہاں دوسری مخلوقات اس کو آرام سے کھا لیں، وہ ضائع ہونے سے بچ جائے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ رزق کی ناقدری ایک بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا ہماری زندگی میں بے برکتی اور عذاب لاتی ہے، اور اس عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں میں نظر دوڑائیں اور اپنے گھروں کی عورتوں کو سمجھائیں کہ رزق کی ناقدری سے بچیں۔ جیسا کہ ہوٹلوں میں دیکھا گیا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر اتنا کھانا ضائع ہوتا ہے، کچرے میں پھینک دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ لوگ اس کھانے کو نالیوں تک میں بہا دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص غربت کا رونا رو رہا ہے، ہر شخص تنگی کی شکایت کرتا نظر آ رہا ہے۔ رزق اور کمائی میں برکت ختم ہو چکی ہے، گھروں میں لڑائی جھگڑے عام ہو رہے ہیں۔ یہ سب رزق کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دن میں ہزاروں نعمتیں کھلاتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس کی ایک ایک نعمت کا شکر ادا کریں، کیونکہ یہ تو قرآن کہتا ہے کہ جتنا اللہ کا شکر ادا کرو گے اتنا تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ اگر تم شکر ادا نہیں کرو گے تو تمہاری نعمتیں تم سے چھین لی جائیں گی، اور کہا جاتا ہے کہ اگر کسی قوم سے روٹی چھین لی جائے تو وہ اس قوم میں کبھی دوبارہ نہیں آتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روٹی کی قدر کریں اور رزق کی ناقدری سے بچیں، اللہ کی ناشکری سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں رزق کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں کشادہ رزق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر میں محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ ضرور لکھ دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔